آج کہنے والے کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب اللہ کی کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، ہم کتاب اللہ کو خود دیکھیں گے، خود سمجھیں گے، اور خود دیکھ کر اور سمجھ کر جو ہمارے طریقہ سمجھ میں آئے گا اس پر چل پڑیں گے۔ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت خود قرآن کریم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ پہلی سورت میں سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ صراط مستقیم وہ نہیں ہے جو تم اپنے دماغ سے، اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے قرآن کو دیکھ کر سمجھو۔ صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے انعام منعم شدہ بندے کار بن رہے ہوں۔ اور کیا فرمایا؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کا راستہ اپناؤ، ان لوگوں کے پیچھے چلو جو مجھ سے رجوع کرنے والے ہیں۔ سبیل من اناب الی، وہاں پر بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، وہاں پر بھی حوالہ دیا رجال کا حوالہ دیا، رجال اللہ کا حوالہ دیا۔ تو اس کا یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک دین کی صحیح تعبیر و تشریح جو متوارث چلی آئی ہے اس کا راستہ یہی تھا کہ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، اور پھر ان صحابہ نے تابعین کی تعلیم دی، ان کی تربیت کی، وہ تابعین بن گئے۔ تابعین کے بعد تبع تابعین آئے، وہ تبع تابعین بن گئے۔ یہ سلسلہ روز اول سے اسی طرح چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ بیچ میں پتہ نہیں کتنے دانشور اٹھے ہیں اس پورے 1400 سال کے دور